دجال، میں تمہارا رب ہوں، وہ خطرناک فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ سوچو، ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہوں گی، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور فوراً بارش برسنے لگے گی۔ وہ زمین کو کہے گا سبزہ اگا اور اس کے حکم سے کھیت لہلہا اٹھیں گے۔ اس دنیا کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کسی انسان کو قتل کرے گا اور پھر سب کے سامنے اسے دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ پھر وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ جب لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے نہیں، تو ہمارا رب نہیں، اگر تو ہمارا رب ہے تو ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دے، تو وہ ان کے ماں باپ کی شکل میں شیاطین کو ظاہر کرے گا اور وہ کہیں گے بیٹا اس کی بات مان لو، یہی تمہارا رب ہے، مگر حقیقت میں وہ ان کے ماں باپ نہیں ہوں گے بلکہ شیاطین ہوں گے جو ان کی شکل اختیار کریں گے۔ دنیا کی چمک دمک میں ڈوبا ہوا انسان اس کے فریب میں آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن دجال ہے کہاں؟ دجال کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں دجال کی موجودہ جگہ کے بارے میں حیران کن اشارے دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کا ہے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی شخص آیا جس نے اسلام قبول کیا اور اپنا عجیب واقعہ سنایا۔ تمیم داری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمندر کے سفر پر نکلے تھے، میرے ساتھ میرے قبیلے کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ راستے میں اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ہم تقریباً 40 دن تک سمندر میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ہماری کشتی ایک سنسان جزیرے کے قریب جا رکی۔ ہم بڑی کشتی چھوڑ کر ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے جزیرے پر پہنچے۔ وہ جزیرہ بالکل خاموش اور ویران تھا، یہاں تک کہ اس کی خاموشی بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں ہماری ملاقات ایک عجیب مخلوق سے ہوئی۔ اس کے پورے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ نہ سر پہچانا جا رہا تھا نہ پاؤں۔ ہم خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں جساسہ ہوں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑو، اس عبادت گاہ میں ایک شخص ہے جو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم یہ سن کر مزید خوفزدہ ہو گئے۔ جب ہم اس جگہ داخل ہوئے تو ہم نے ایک بہت بڑے آدمی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ، گردن اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم کانپتی ہوئی آواز میں بولے تم کون ہو؟ اس نے کہا تم جلد ہی مجھے جان لو گے، لیکن پہلے میرے سوالوں کے جواب دو۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں اب بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا ہاں، وہاں بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب وہاں کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں۔ وہ وقت قریب ہے جب مجھے رہائی مل جائے گی اور پھر میں 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کروں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دیتے رہیں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا پر بھوک اور پیاس کا ایسا پہرا بیٹھے گا جو ایمان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سنن ابن ماجہ میں خوفناک نشانی بیان کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 3 سال تک آسمان بارش سے محروم رہے گا اور زمین اناج پیدا کرنا بند کر دے گی۔ یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال کی آمد محض ایک عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے سخت امتحان ہوگا۔ اس بھیانک فتنے سے پہلے قیامت کی علامات میں سے ایک خاص علامت ظاہر ہوگی جو انسان کے صبر، توکل اور ایمان کو شدید آزمائش میں ڈالے گی۔ دجال کے نکلنے سے قبل دنیا پر 3 برسوں کی بہت سخت اور شدید بھوک کا دور آئے گا۔ کریم نام کا ایک مسافر اپنی روحانی اور دینی تلاش کے راستے میں نکلا۔ جب وہ مدینہ منورہ کی خاموش اور شاندار گلیوں میں ایک معزز اور بزرگ عالم دین کے پاس جا کر بیٹھا تو اس کے دل و دماغ کو سمجھ آ گئی کہ آنے والا یہ وقت صرف موسم اور آب و ہوا کے بدلنے کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ انسانی روحوں کو صاف، شفاف اور نکھارنے کا وقت ہوگا۔ اس بزرگ عالم نے کہا
کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نافذ ہوگا تو آسمان کے برکت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور زمین بھی اپنے قیمتی خزانوں کو سنبھال کر رکھ لے گی۔ پہلے سال میں جب یہ عذاب آزمائش شروع ہوگی تو بادل تو آسمان پر آئیں گے، لیکن وہ بارش برسانے کی بجائے خالی ہی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آسمان اپنی بارش کا 1/3 حصہ روک رکھے گا۔ جو کھیت پہلے سبز اور لہلہاتے ہوا کرتے تھے اب وہ بنجر ہو جائیں گے اور ان میں سے مٹی اور دھول اڑنے لگے گی۔ کسانوں کی سخت محنت اور پسینے کی قربانی بالکل رائے گاں ہو جائے گی۔ شہروں کے بازاروں میں اناج اور خوراک کی شدید کمی ہونے لگے گی۔ مائیں اپنے قیمتی زیورات اور نگینیں بیچ دیں گی تاکہ اپنے پیارے بچوں کو کم از کم ایک وقت کی روٹی اور کھانا فراہم کر سکیں۔ لیکن اس سخت اور دردناک مشکل کے باوجود ایک خوبصورت پہلو بھی نظر آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی معاونت اور امداد کے لیے اپنے ہاتھ آگے آئیں گے۔ دوسرے سال میں حالات مزید سنگین اور خطرناک ہو جائیں گے۔ اب آسمان اپنی بارش کے 2/3 حصے کو روک رکھے گا، جس سے قحط اور خشک سالی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ زمین پھٹنے لگے گی اور اس کے اندر کے پانی کے چشمے خشک ہونے لگیں گے، اور دریاؤں کا زندہ پانی کیچڑ اور سڑے ہوئے مواد میں تبدیل ہو جائے گا۔ جانوروں کی بیماری اور بھوک سے موت کے واقعات بڑھ جائیں گے، اور لوگوں کے چہرے اور جسم سے صحت اور تندرستی غائب ہو کر کمزوری اور بیماری کے نشانات نمودار ہونے لگیں گے۔ شہروں میں غیر معمولی اور عجیب سی بے چینی، گھبراہٹ اور اضطراب کا ماحول ہوگا۔ تیسرے سال میں صورتحال بہت زیادہ خوفناک اور سنسنی خیز ہو جائے گی۔ اب آسمان بالکل بند ہو جائے گا اور بارش کا سفر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ زمین بھی بالکل بنجر، بے ثمر اور بے روح ہو جائے گی۔ لیکن اس گہری تاریکی اور بے انتہا مایوسی کے دوران ایک نئی روشنی اور نئی امید کی کرن نظر آئے گی۔ جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں رہے گا تو مومن اور خدا شناس لوگوں کی روحانی خوراک اللہ تعالیٰ کا یاد اور ذکر بن جائے گی۔ تسبیح اور تہلیل کے الفاظ ان کے لیے جسمانی طاقت کی بجائے روحانی قوت اور طاقت کا بڑا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، تمیم داری جو بیان کر رہے ہیں اس میں سچائی ہے۔ یاد رکھو، دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ دجال مشرق کی طرف ہے۔ آج مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مگر حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یاد رکھو، فتنہ دجال ایسا فتنہ ہوگا جس جیسا نہ پہلے کبھی آیا اور نہ بعد میں آئے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز میں اللہ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔